अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है परी अरेस्ट बेल, यानी कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी। मुलजिम जो है जब उस पर FIR होती है और वो अरेस्ट नहीं होता, उससे पहले पहले वो अदालत में जाके अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करके जब वो ज़मानत हासिल कर लेता है। आज हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे हस्बे मामूल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। परी अरेस्ट बेल ये है कि जब एक मुलजिम को, अब मुलजिम और मुजरिम का मैं आपको बता देता हूँ। मुलजिम वो होता है कि जिस पे किसी जो है वो जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है। उसने वो जुर्म किया है नहीं किया वो बात का मसला है। सबसे पहले उस पे जो है वो मुलजिम पे इल्ज़ाम लगा है। और मुजरिम वो कब बनता है कि जब जो है वो जुर्म साबित हो जाता है। आम तौर पे यहाँ पे जो है वो मुलजिम और मुजरिम जो दोनों को जो है वो मुलजमान ही कहा जाता है। बहरहाल मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी शख्स पे जब कोई इल्ज़ाम लगता है, जब जो है वो कोई बंदा FIR करवा देता है, कोई उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करवा देता है, जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड किसी थाने में हो चुका है, तो उस थाने से वो FIR की कॉपी ले सकता है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच से ले सकता है, खिदमत सेंटर से ले सकता है, या अदालतों के अंदर आजकल जो है वो उन्होंने इस तरह के सर्विसेज बहाल कर दी हैं कि जहाँ से आप FIR की कॉपी ले सकते हैं। अब जब आपके पास FIR की कॉपी आ जाती है तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? पहली बात तो ये है कि आप अपने वकील साहब से रब्ता करेंगे, और दूसरी बात ये है कि वकील साहब को जाके आप अपनी सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे, और वकील साहब फिर आपकी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि परी अरेस्ट जो बेल होती है वो होती है सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जबकि पोस्ट अरेस्ट जो बेल होती है वो मजिस्ट्रेट्स और उसके बाद सेशन और उसके बाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से चलती है। इसके अलावा अगर वो कोई स्पेशल कोर्ट्स हैं जैसे कि FIA की है, एंटी टेररिज्म है, या कोई और अदालत है वो स्पेशल कोर्ट है, तो उसकी जो परी अरेस्ट बेल है वो वहाँ से ज़मानत करवाई जाएगी। अब जो शख्स है, वो जो बंदा है, जो मुलजिम है, वो जाता है अदालत के पास अपने वकील साहब के साथ, और अदालत को जाके बताता है कि जनाब मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ये जो मुझ पे मुकदमा दर्ज करवाया गया है ये बदनीति से करवाया गया है, मुझे अनजस्टिफाई हरास करने के लिए कराया गया है, इसमें पुलिस की मेलाफाइडी है या मुद्दई की है, और मुझसे जो है ये मतलब इस तरह से वो अपनी ग्राउंड्स पेश करता है कि ये किस वजह से मेरे ऊपर करवाया गया है, ये फर्दर इंक्वायरी है। जब ये सारी ग्राउंड्स वो अदालत में सेशन जज के सामने जब ये बयान करता है तो सेशन जज साहब कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए वो जितना चाहें वो उसको शोर्टी का जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं, जिसको आम ज़बान में मुचलके कहते हैं। तो वो जामिन के थ्रू जो है जामिन जो है वो शोर्टी देता है कि जब कभी इस मुलजिम को अदालत में पेश करना हुआ तो मैं पेश करूँगा, और इंटरम जो यहाँ पे उसको बेल ग्रांट हो जाती है। मैं कुछ लोगों की यहाँ पे जो है वो गलत फहमी दूर करता चलूँ। लोग जो है, लोगों को नॉलेज नहीं होता और अदलिया पे और इस तरह से वो अजीब सी बातें कर जाते हैं कि जी देखें इसने कत्ल किया था और इसको बेल मिल गई है, और ये ज़ना का मुर्तकब हुआ है और इसको बेल मिल गई है। और ये तो आपने बस एक ही तस्वीर का एक रुख देखा है, और आप दूसरा रुख देखें कि एक शरीफ शहरी है, एक मुअज़्ज़िज़ इंसान है, वो किसी गांव का जो है वो लंबरदार हो सकता है, वो चौधरी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि चौधरी ना भी हो तो वो एक बाइज़्ज़त शहरी हो सकता है, वो एक गरीब इंसान ही हो। आपको पता है कि पाकिस्तानी पुलिस जिस तरह से वो ट्रीट करती है कि जब किसी शख्स को जो है वो गिरफ़्तार करती है तो उसकी कितनी बेइज्जती करती है। उसने जुर्म किया है नहीं किया भी वो मुलज़िम है, उस पर इल्ज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका उसमें रोल क्या जो है वो एट्रीब्यूट उस पर किया जाता है, क्या उसने किया है नहीं किया, ये बात का मसला है। लेकिन एट अ टाइम जो है जब उसकी गिरफ़्तारी होती है और अहले मोहल्ला और लोग उसको देखते हैं कि पुलिस गिरफ़्तार, हमारे मुआशरे में तो हक़ाइक़ को वैसे ही झुठला दिया जाता है। बस एक दफ़ा जो है उस बेचारे की रेपुटेशन ख़राब हो गई तो उसकी रेपुटेशन बहाल होते होते उसको जो है वो जो उस पर दाग लगा है वो जो है धुलते धुलते एक तवील अरसा लग जाता है।
تو اس لیے جو شخص جس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی FIR میں نامزد ہے یا تتیمہ بیان میں اس کو نامزد کیا گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پری اریسٹ بیل کروائے، گرفتار ہونے سے پہلے سیشن کورٹ میں جائے اور وہاں سے وہ بیل کروا سکتا ہے، اور کورٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ چل کے وہاں پہ جمع کرائے گا، شورٹی جمع کرائے گا، اور شورٹی جو ہے وہ کورٹ کی سیٹسفیکشن کے اکارڈنگ ہو سکتی ہے، وہ جس پہ عدالت جو ہے جتنی سیٹسفائی ہو سکے اب وہ اماؤنٹ ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس نے مرڈر کیا ہے اور اس کا جو ہے وہ 20,000 کو جو ایسے نہیں ہوتا، سیٹسفیکشن آف دی کورٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ملزم جو ہے وہ FIR میں اس کا نام آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا اور بڑا عرصہ گزر جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اشتہاری بھی بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے ہی بات کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ اپنی صحت کے حوالے سے دیگر ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، یا آپ سال کے بعد جیسے ٹیکس ادا کرتے ہیں، سمپل اگر سمجھاؤں تو جیسے اب رمضان المبارک جیسا کہ آ رہا ہے، آپ روزے رکھتے ہیں، مطلب جیسا کہ آپ کی دوسری کام کی پابندیاں ہیں، آپ اپنا کریمنل ریکارڈ یا آپ اپنا جو ہے وہ ریکارڈ تھانے سے چیک کرواتے رہا کریں۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ ایک مقدمے میں اشتہاری ہو چکے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے، اور جب وہ اریسٹ ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ میرے اوپر یہ FIR تھی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ کہیں بھی جائیں تو ان کو کسی تھانے میں جانا ہو، جیسا کہ ہم وکیل ہیں تو ہمارا تو اکثر تھانے میں آنا جانا لگا رہتا ہے لوگوں کے کام کے سلسلہ میں، تو وہاں جا کے یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں پہ کتنے سنگین قسم کے مقدمات ہوتے ہیں اور ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تو واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو پھر اس کو جو ہے وہ سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ 498 CRPC ہے، اور اس کے تھرو آپ جو ہے وہ عدالت میں جاتے ہیں اور جا کے جج صاحب کو آرگومنٹس دیتے ہیں، ان کو گراؤنڈز پیش کرتے ہیں جج صاحب کے سامنے، اور وہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ جناب بندہ جو ہے وہ بے قصور ہے، اس کو ہراس کیا گیا ہے اور اس کے خلاف جو میں پولیس جو ہے وہ اس کی بدنیتی ہے، میلافائڈی آف دا پولیس ہے، یا کمپلیننٹ جو ہے وہ اس طرح سے زیادتی کر رہا ہے تاکہ وہ انجسٹیفائی ہراسمنٹ اس کے خلاف جو ہے وہ کر سکے، یا اس سے کوئی وہ ایسا کام لینا چاہ رہا ہے کہ جو یہ سیدھے طریقے سے نہیں دے رہا، تو اس کو یہ ہے کہ اگر میں اس کے اوپر دباؤ ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے یہ مان جائے۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں اس طرح کی ناہمواریاں بہت زیادہ ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، تو یہ جو آپ کی ضمانت ہوگی یہ 1 ہفتے کی ہو سکتی ہے، میکسیمم جو ہے وہ 10 دنوں کی، جج صاحب جتنی چاہیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ انٹرم ہوگی، ایک ڈیٹ سے لے کر دوسری ڈیٹ تک، مطلب 1 تاریخ سے لے کر اگلی تاریخ تک یہ ہوگی، اور اس کو عبوری ضمانت کہتے ہیں، یعنی کہ انٹرم اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کو جب روکار عدالت سے ملے گی تو وہ پولیس اسٹیشن جائے گا اور وہاں پہ شامل تفتیش ہوگا، پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا، جو اس کا IO ہے اس کو بتائے گا انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ جناب میں نے یہ جرم نہیں کیا، اگر آپ نے مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، جو آپ نے مجھ سے بیان لینا ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلی جب تاریخ آئے گی تو وہ عدالت میں اس کے وکیل صاحب جو ہیں وہ بتائیں گے کہ جناب میرا بندہ جو ہے جو ملزم ہے یہ شامل تفتیش بھی ہوا ہے۔ اب عدالت جو ہے وہ دیکھے گی کہ بندہ جو ہے وہ شامل تفتیش بھی ہوا ہے، ہر طرح کا جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار رہا ہے، تو پھر اگر وہ دیکھتی ہے کہ یہ بندہ مجھے بے قصور لگ رہا ہے یا یہ کیس جو ہے یہ تو بہت ہی فردر انکوائری کا ہے، تو پھر وہ اگر عدالت چاہے تو اس کی بیل جو ہے وہ کنفرم بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر عدالت کو کچھ ڈاؤٹ لگے، اب ایک بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ 15-16 مقدمات پہلے ہوئے ہیں اور اس کا کریمنل ایک ریکٹ بنا ہوا ہے، اور وہ جا کے کہہ دے کہ نہیں جناب میں تو حاجی صاحب ہوں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اپنے بارے میں بتائے گا عدالت میں، اپنے آپ کو شو کرے گا کہ جی میں جو ہے بڑا اچھا سٹیزن ہوں آف پاکستان، تو عدالت اس کی بات تو نہیں مانے گی، عدالت تو یہ دیکھے گی کہ اس کا سابقہ کوئی کریمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، اگر اس کا نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہماری ہوگی، اور اگر ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عدالت کو وہ مطمئن کرے گا۔ اور یہ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کریمنل ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ FIR ہو جانا نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں گلٹی قرار پائے ہو، مجرم بنا ہو، اس نے وہ جرم کیا ہو، اس پہ ثابت ہو، یہ کریمنل ریکارڈ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں FIR بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا کریمنل ریکارڈ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کریمنل ریکارڈ کے بہرحال اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کریمنل ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اور پری اریسٹ بیل میں
نامزد ہونا ضروری ہے ایف آئی آر میں جب بندہ جو ملزم جو ہے وہ نامزد ہے، اس کے علاوہ وہ بذات خود بنفس نفیس عدالت میں اگر حاضر ہوگا تو اس کنڈیشن میں اس کو پری اریسٹ جو ہے وہ بیل ملے گی۔ اب کوئی بندہ جو ہے فیصلہ آباد میں بیٹھا ہے اور وہ کہے کہ میں لاہور سے جو ہے وہ پری اریسٹ بیل کروا لوں گا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جج کے سامنے، عدالت کے سامنے وہ سرنڈر کرے گا، وہ کہے گا جناب میں جو ہے وہ عدالت میں کھڑا ہوں، آپ کے سامنے بنفس نفیس کھڑا ہوں، اور پھر جج صاحب جو ہے وہ اس کو بیل گرانٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے بارے میں بتائے گا کہ میرا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، اور جو میں پہلے آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ مزید جو ہے وہ اگر پری اریسٹ بیل کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی کویسچن ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ایسی مشکل سے دو چار ہوتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میرا نمبر نیچے دیا گیا ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں سمپل الفاظ میں جو ہے وہ اپنی بات کو کروں، اور تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ قانون کی جو چیدہ جو باتیں ہیں، قانون کی جو آسان باتیں ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ سکیں، تاکہ کل کو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو فوراً آپ کو پتہ چلے کہ فردر جو ہے اس کی پروسیڈنگ کیا ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔